اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کل جو درس آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کے آخری مرحلے پر جہاں ہم تھے وہاں سے پھر اس کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں ہم نے دو قول آپ کو بیان کیے تھے کہ ایک قول یہ کہ قرآن مجید بالتدریج نازل ہوا، یعنی دھیرے دھیرے آیتیں کر کے نازل ہوا، اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا، ایک مرتبہ پورا قرآن نازل ہوا۔ تو اس کو دونوں قولوں کو جمع کر کے یہ کہا گیا کہ یک بارگی پورا قرآن ذات واجب نے لوح محفوظ پر نازل کیا، اور پھر لوح محفوظ پر یہ پورا قرآن محفوظ رہا، اور جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور جیسے جیسے آپ نے اپنی نبوت کا آغاز کیا اور احکامات اسلامیہ کا سلسلہ جاری ہوا، ویسے ویسے آیتیں وقتاً فوقتاً پیغمبر اسلام پر نازل ہوتی گئی۔ اب جہاں جہاں پیغمبر جاتے گئے، جہاں جہاں قدرت نے ضرورت محسوس کی، اسی مقام پر پیغمبر اسلام پر آیتیں نازل ہوئی۔ پیغمبر بزم میں رہے تو بزم میں آیت نازل ہوئی، پیغمبر رزم میں رہے تو رزم میں آیت نازل ہوئی۔ بہت سی آیات جنگوں میں نازل ہوئی، بہت سی آیات پیغمبر اسلام کے بیت اقدس میں نازل ہوئی، اور اسی میں پیغمبر اسلام کی ازواج کا سلسلہ بھی ہے، اصحاب کا سلسلہ بھی ہے، اور مجاہدین اسلام کا سلسلہ بھی ہے، اور احکامات اسلامی کا سلسلہ بھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، اور عالم انسانیت کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید وہ معتبر ترین کتاب ہے کہ جس نے انسانی زندگی کے ہر مرحلے کو اپنی آغوش میں سما لیا ہے، یعنی سونے کے احکام، جاگنے کے احکام، اٹھنے کے احکام، بیٹھنے کے احکام، چلنے کے احکام، ہر طرح کا حکم قرآن مجید نے عالم انسانیت کو بیان کیا گیا۔ اب کیا عالم انسانیت کو کوئی ایسی کتاب ملے گی جو زمین پر چلنے کے احکام بھی انسان کو بتائے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ لا تمشی علی الارض مرحن، یعنی جب زمین پر چلنا تو اکڑ کے نہ چلنا، یہ قرآن مجید منع کر رہا ہے، یعنی اکڑ کے چلنے سے منع کیا۔ پھر جب چلو تو کیسے چلو؟ کہا دھیرے دھیرے قدم رکھ کے چلو۔ اور دوسرے مقام پر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دیکھو جب تم جاہلوں سے مخاطب ہو تو ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، بلکہ ان کو سلامتی کہہ کر، سلام کہہ کر آگے بڑھ جاؤ۔ اس طرح قرآن مجید نے انسان کو جینے کے طریقہ سکھاتے ہوئے ہر شے، قرآن مجید کی آیت مثال کے طور پر فَلْيَبْكُوا قَلِيلًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ رو اور کم ہنسو، یعنی قرآن رونے کو بھی بتا رہا ہے، قرآن ہنسنے کو بھی بتا رہا ہے، قرآن چلنے کو بھی بتا رہا ہے، قرآن کیسے بیٹھنا ہے، بزم میں کیسے بیٹھنا ہے، اپنی مجلسوں کو جو ہے وہ بیٹھنے کے مقام کے سلسلے سے بھی قرآن مجید کی آیات ہے کہ اپنی مجلسوں کو جو ہے وسعت دو، یعنی لوگوں کو جگہ دو کہ وہ تمہاری مجلسوں میں آ کر بیٹھ سکیں اپنے۔ اس طرح قرآن مجید اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، رہنے، سہنے کے تمام احکام بیان کرتا۔ حقوق میں دو طرح کے حقوق بیان کیے قرآن مجید نے، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ جو تمام احکام ہیں یہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور دوسرے حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق کیا ہے، جس میں خمس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، فطرے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، صدقات کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام تر مسائل وہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو قرآن نے حقوق العباد کو بھی بتایا، حقوق الناس یعنی حقوق العباد کو بھی بتایا، اور حقوق اللہ کو بھی بتایا۔ اس طرح قرآن مجید میں تمام احکامات اسلامیہ کے ساتھ ساتھ انسانی وقار اور عظمتوں کو جو شے آگے بڑھاتی ہے وہ سارے احکام قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اس سلسلے میں کوئی دوسری مذہبی کتاب عالم انسانیت کے پاس ایسی نہیں ہے جس میں اتنی ہماگیریت اور جامعیت اور ہماگیری پائی جاتی ہو۔ اتنی ہماگیری اور جامعیت کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ آپ دنیا کے مذاہب میں کسی بھی مذہب کی کتاب اگر آپ اٹھا لیں تو اس میں اگر جنگ کے احکام ہیں تو بزم کے احکام نہیں ہیں، بزم کے احکام ہیں تو رزم کے احکام نہیں ہیں، اللہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تو بندوں سے غفلت برتی گئی ہے، بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تو اللہ کے حقوق سے غفلت برتی گئی ہے، اور اگر
یہ ساری چیزیں بتا بھی دی گئی ہیں، تو حدود کا ذکر نہیں ہے، تعزیرات کا ذکر نہیں ہے، مجرم کی سزاؤں کا ذکر نہیں ہے کہ کون سے مجرم کو کیسی سزا دی جائے، کسی نے زنا کیا تو اس کو کیا سزا دی جائے، کسی نے چوری کی ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے، کسی نے بد کلامی کی ہے تو اس کی کیا سزا ہے، کسی نے بدفعلی کی ہے تو اس کا کیا سزا ہے. لیکن قرآن مجید نے غیبت کا عذاب بھی بتایا کہ غیبت وہ برائی ہے جس کے کرنے سے انسان اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. انسان چغلی سے منع کیا، انسان کو غیبت سے منع کیا، تمام تر برائیاں جو انسان کرتا ہے قرآن مجید نے ان تمام تر برائیوں سے منع کیا. تجسس سے منع کیا. وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان تمام آیات کا ذکر کروں کہ جس میں تمام احکام کو بیان کیا گیا ہے، لیکن خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کو قرآن نے گھیر لیا ہے، اور اس کی جامعیت اور اس کی ہماگیری اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام تر احکامات اسلامی کو گھیر لیا ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں جنگ کے احکام بھی بیان کیے گئے. اور دیکھیں جنگ میں بھی یعنی اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو اس کو قتل بھی کرنا ہے، تو ایک لفظ میں عام طور سے استعمال کرتا ہوں کہ قرآن نے عداوت میں بھی عدالت کا حکم دیا ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یعنی اگر تمہارا کسی سے مشاجرہ ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے گفتگو میں یا کسی بھی طریقے سے تمہاری کسی سے انبن ہو جائے، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ان لا تعدلوا، کہ اپنے دامن عدالت کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دینا. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت سے کام لینا کہ یہی تقوی سے قریب تر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں انسان کو جینے کے تمام تر طریقے اور سلیقے بیان کیے گئے ہیں. ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ تعلیمات قرآن حاصل کی جائے، لوگوں تک تعلیمات قرآن پہنچائی جائے، اس کے احکام، اس کے قوانین، اس کے فلسفے، اس کے منطق، اس کی لاجیکل باتوں کو عالم انسانیت تک پہنچایا جائے. اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، اور ماہ رمضان اور قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی بہار رمضان مبارک ہے. آدمی کو اگر قرآن پڑھنا ہے تو دیگر ایام میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن رمضان مبارک اس کے بہار کا مہینہ ہے. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص عام دنوں میں ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ایک ہی آیت ہے، لیکن اگر ماہ صیام میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو ایک آیت کا ثواب ایک قرآن مجید کے برابر ہے. اس طرح اگر انسان اپنے اس وقت سے استفادہ کرتے ہوئے، اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان ماہ تعلیم و تعلم بھی ہے. یہ ماہ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، نمازیں پنجگانہ جماعت سے ادا کرتا ہے، قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے رب سے قریب تر ہوا چاہتا ہے. لہذا اس ماہ میں کہ جب انسان اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے، اس ماہ میں اور ان حالات میں انسان کو چاہیے کہ تعلیم قرآن سے آشنا رہے. یہ قرآن عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اسی قرآن نے تحدی بھی کی ہے، چیلنج بھی کی ہے کہ اس کا جواب آج تک کوئی نہیں لا سکتا. ان آیات کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ قرآن مجید کی آیات میں تحدی اور چیلنج کیسے ہوا ہے. ظاہر ہے کہ بلغائے عرب، ادبائے عرب کے فصیح و بلیغ لوگ بازار اوکاز میں جمع ہوتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کی مارکہ آرائی ہوتی تھی. وہ اپنے زبان کو، اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا شاہکار اور شہنشاہ سمجھتے تھے، اور پوری دنیا ان کی زبان کی قدردانی کرتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. پوری دنیا کو عجم کہتے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. اس کا مطلب ہی یہ کہ وہ اپنے آپ کو صاحب زبان سمجھتے تھے اور کسی اور کو صاحب زبان نہیں سمجھتے تھے. ایسے فصاح و بلاغہ کے درمیان جب قرآن نازل ہوا تو ضروری تھا کہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کو ان لوگوں پر ظاہر کرتا، تاکہ عالم انسانیت کو یہ معلوم ہوتا کہ بشر کا کلام اور ہوتا ہے اور خالق بشر کا کلام اور ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.